السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں تانلا ٹی وی۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ سابقہ صوبائی امیدوار جناب شہیر داؤد بٹ صاحب موجود ہیں، جو مختلف دوار میں تحصیل ناظم اور چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ اس شہر کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے، آئیے انہی سے بات کرتے ہیں۔ تاندلیاں والا ہمارا آبائی شہر ہے۔ پہلے سابقہ جو دور رہا ہے اس میں ہمارے بزرگوں نے یہاں پہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سیاست میں باغ دوڑ سنبھالی، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اب ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی تاندلیاں والا کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو باقی گزارشات یہ ہیں کہ جو یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ تاندلیاں والا کی ترقی کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تاندلیاں والا کی ترقی کے لیے جو بھی ہمارے امیدوار پہلے آتے رہے ہیں، اس میں جماعت کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے سیاستدان کو سب سے پہلے محب وطن ہونا اور اچھے کردار کا اور ایماندار ہونا ضروری ہے۔ اگر جو بھی کوئی امیدوار ہے وہ محب وطن ہے، ایماندار ہے اور اپنے فرض کو اچھے طریقے سے نبھاتا ہے، تو اس میں آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح یہ تاندلیاں والا شہر پڑا ہے۔ اس میں یہ دیکھ لیں کوئی بھی سیاستدان آیا ہے تو اس نے اپنا سکہ چلایا ہے۔ آپ مثال دیکھ لیں، ہمارے ملک کے پیسے کو انہوں نے اس طرح غلط استعمال کیا ہے، انہوں نے اس طرح لوٹا ہے۔ آپ یہ دیکھیں میاں منظور وٹو صاحب کے دور میں وہ یہاں سے ایم پی اے بنے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، تاندلیاں والا کو سب ڈویژن کیا، اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اس وقت میں انہوں نے تاندلیاں والا کے لیے ایک پورے سٹی کے لیے سیوریج کا ایک پیکج دیا۔ وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کام کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ گورنمنٹ جاتی گئی وہ اسکیم مکمل نہ ہو سکی، وہ وہیں پہ رک گئی، اور جو ہماری گورنمنٹ کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر نئے سیاستدان آئے، نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے پھر آ کے اس اس ایشو کو اٹھایا کہ اب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہوا وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ سارے شہر کو پہلے کارپیٹ روڈز یہاں پہ بنائی گئیں، اور پھر وہی کارپیٹ روڈ جو ہیں صرف اپنی جیبیں گرم کرنے کے لیے اکھیڑ دی گئیں، اور اس میں پھر جو سیوریج سسٹم ڈالا گیا اس کا بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن تک وہ کروڑوں روپے کی جو مالیت تھی، جو ایک گورنمنٹ کا سرمایہ تھا، اس کا استعمال کس طرح کیا گیا، وہ ابھی وہ پوری سکیم مکمل نہیں ہوئی، اور محلوں اور سڑکوں میں آپ دیکھ لیں کہ پانی کیسے کھڑا ہوا ہے۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب تک ہم اپنا فرض ایمانداری کے ساتھ نہیں نبھائیں گے اور اس شہر کو اپنا شہر نہیں سمجھیں گے، یہاں کے لوگوں کو اپنا بھائی نہیں سمجھیں گے، ان بچوں کو اپنے بچے نہیں سمجھیں گے، تو اس وقت تک جو ہے یہ نظام صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک ہم یہ اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے کہ ہم ایز اے مسلم ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ اب باقی دیکھ لیں، یہاں پہ پھر ایک نئی سیاست نے ایک نیا رخ لیا۔ پھر خان صاحب یہاں پہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائم دیا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے، تو اب کیا حالات ہیں۔ اب جتنی بھی یہاں پہ مین روڈز اچھی بھلی بنی ہوئی تھیں، صرف ان کے اوپر اب وہ کیا کر رہے ہیں، نہ کہ اچھے وہاں پہ کوئی انجینئرز کو بلایا جاتا اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، اسی کارپیٹ روڈ کے اوپر جو ہے ویسے ہی پتھر پھینک کے تو اب وہاں پہ سڑک بنائی جا رہی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا بھی کہ وہ سڑک جو ہے وہ ایک سیزن بھی نکالے گی، وہ ابھی سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ تو یہاں پہ انتظامیہ کے جو حالات ہیں، یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کی ریلیٹڈ جتنا بھی ڈپارٹمنٹ ہے پہلے سے اچھی ورکنگ پوزیشن میں ہے، اور تاندلیاں والا کے لوگوں کی نظریں اب ان پہ ہیں کیونکہ وہ یہاں کے ایڈمنسٹریٹر ہیں،
اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ان کو کیا پرابلم ہے کہ ان کے بالکل سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ان کو تاندلیہ والا کی عوام کی طرف سے شکایات بھی ملی ہیں، اور پھر وہ اس بات پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ بے شک وہ اچھے آفیسر ہیں، میں بھی ان کی تعریف کر رہا ہوں، ایماندار آفیسر ہیں، اچھے ہارڈ ورکنگ ہیں، لیکن میں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں بھی خدا را آپ جتنا ٹنیور یہاں پہ ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اچھے کو اچھا کہنا اور برے کو برا کہنا ہے۔ تو یہ جو گورنمنٹ کے جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو خود دیکھیں، اور جو ہے ایمانداری کے ساتھ جو عوام کا پیسہ ہے وہ ان کے اوپر اچھے طریقے کے ساتھ سرو ہو سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر میرا یہ میسج ان تک پہنچے گا تو اس بات کا ضرور ایکشن لیں گے۔ تو باقی یہاں پہ جو اب آج کل ہیلتھ کی صورتحال ہے، وہ تو سارے ملک نے دیکھا کہ ایک ہمارے ملک میں اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی کرونا کے نام سے، اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے شہریوں کے ساتھ یا جو ہمارے ملک کے مسلمان تھے ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، سارے جہان کو پتہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آفت آئی تھی، ان کو پورا سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ میں یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ بہتر رہے ہیں جو ہاسپٹلز میں نہیں گئے اور انہوں نے گھروں میں اپنا علاج کیا، تنگی میں، طلبی میں، اس غربت کے حالات میں وہ بیچارے گھر بیٹھے رہے اور ہاسپٹل نہیں گئے، وہ بندے اچھے رہ گئے ہیں اور وہ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اور جتنے موسٹلی بندے ہاسپٹلز میں گئے ہیں، وہاں کے جو ہم نے حالات دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ وہاں پہ انسانوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا رہا ہے وہ ایک شرمناک بات ہے۔ تو تاندلیہ والا ہمارا آبائی شہر ہے، تو یہ ہمیشہ سے ہی یہ ایک سوچ اور عزم لے کے یوتھ کو ساتھ لے کے ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم تاندلیہ والا کی عوام کو ایک اچھے سے اچھا ماحول دیں، ان کے حصے میں جو گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز ملتی ہیں، ترقیاتی کام ہوتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے ہو جائیں، ان میں کرپشن بالکل نہ ہو۔ اور یہ عزم جو ہم لے کے چلے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی بھرپور عزم کے ساتھ ہم تاندلیہ والا کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہوتے ہیں کہ کس کو عزت دیتا ہے، کس کو ذلت دیتا ہے، اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم پھر تاندلیہ والا کی عوام کے جو بھی خواہشات ہیں ہم بہتر سمجھتے ہیں، انشاءاللہ ان کو مد نظر رکھ کے اور ان کو تاندلیہ والا کی یوتھ کو اور بزرگوں کے مشورے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھے بہتر سے بہتر اس کو ترقی کی طرف گامزن کریں گے۔ یہاں پہ عوام کا کہنا ہے کہ تانلے والا شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یہاں پہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ تو الیکٹڈ نمائندوں کا جو ہے حال تو یہ ہے کہ جب ان کو تاندلیہ والا کی عوام کے ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو سبھی کے سبھی فرزندے تاندلیہ والا بن جاتے ہیں، لیکن اب جب کہ تاندلیہ والا کی عوام کے اوپر جو ہے برا وقت ہے اور یہ مسائل کا شکار ہیں، تو اب ان کو وہ تاندلیہ والا نظر نہیں آ رہا۔ اب جو بھی عوام کے جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو انہوں نے تو ایک ہی جو ہے ان کی زبان ہمیں یہ ایک ہی لفظ ہے کہ ہم تو جو ہے اپوزیشن میں ہیں تو ہماری کوئی سنتا نہیں ہے۔ بھئی یار، اپوزیشن میں آپ ہیں، ضرور اپوزیشن میں ہیں، لیکن آپ کو اخلاقی طور پہ تاندلیہ والا کی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے سے کس نے روکا ہے؟ آپ ان کے مسائل کو اجاگر کریں، جس طرح آپ جا کے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اسمبلیوں میں نعرے لگاتے ہیں، تو یہاں پہ آپ انتظامیہ کے سامنے اپنی عوام کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، آپ کے جو ہے ایک چٹکی کا کام ہے، آپ سٹینڈ تو لیں ان کے ساتھ۔ اصل میں وہ سٹینڈ لینا ہی نہیں چاہتے، صرف وہ لیگ پولنگ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو ہماری کوئی سنتا نہیں ہے۔ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو ہے، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے جو آپ نے مرات اور گاڑیاں اور یہ سب کچھ لے رکھا ہے اور آپ استعمال کر رہے ہیں، اپنی ضروریات تو پورے کر رہے ہیں آپ، تو تاندلیہ والا کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو لہٰذا یہ سب
اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ ایک مین ایشوز ہے یہاں پہ جو انتظامیہ، عمران خان صاحب کا ایک نعرہ تھا کہ کرپشن سے پاک ملک ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے دور سے زیادہ اب کرپشن ہو رہی ہے. صرف اوپر آفیسرز کو راضی کرنے کے لیے نیچے سے رپورٹیں بن کے جا رہی ہیں. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے، سب کو رگڑا لگا رہے ہیں. اور ان کو کسی کا کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے، نہ کوئی کسی سیاستدان کا، نہ کوئی اللہ کا. ان کو کسی کا ڈر خطرہ نہیں ہے. وہ صرف اپنے مائنڈ سے جو ان کو اچھا لگ رہا اور جو ان کے لیے فائدہ مند چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. عمران خان صاحب کو ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کو لے ڈوبیں گے. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ پاکستان کی عوام کو سنبھالیں. پاکستان کی عوام کو بہت توقعات تھیں آپ پہ، لیکن آپ کی توقعات کو یہ انتظامیہ لے کے بیٹھ رہی ہے. اگر آپ نے سابقہ دور میں بھی سیاست کرنی ہے اور اپنے نام کو اچھے طریقے سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں رکھنا ہے، تو پھر آپ کو اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا. اور ایک دفعہ آپ تکلیف کریں اور گراس روٹ لیول پہ آ کے دیکھیں یہاں پہ تماشا کیا ہو رہا ہے. صرف یہ جو رپورٹیں بنا کے بھیج رہے ہیں ان رپورٹوں کو نہ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی گورنمنٹ کے نیچے یہ جتنے یہ آفیسرز ہیں کام کیا کر رہے ہیں اور کرپشن کتنی ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے جو دور رہے ہیں ان سے بھی زیادہ اب عوام بھی تنگ ہے اور کرپشن بھی بڑھ گئی ہے اور کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی سر، اس پہ عوام کا کہنا ہے کہ جب سے ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک پاکستان میں کرونا سٹارٹ ہوا ہے، بیسیکلی تانلیہ والا میں، تو تانلیہ والا کے نمائندے سیاستدان جو اس وقت اقتدار میں ہیں وہ کبھی شہر میں آئے نہیں ہیں. عوام کو انہوں نے پوچھا نہیں ہے کہ کیا مسائل ہیں ان کے یا کیا حل نکالنا ہے اس کا. اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. تو آپ نے سابقہ دور میں بھی ان سیاستدانوں کی یہاں پہ جو ہے آنا جانا تھا، اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے میڈیا پہ کہ جناب ایک غریب سائیکل والا ہے تو اس کو ملا جا رہا ہے، گلے سے لگایا جا رہا ہے، اور ایک کوئی جو ہے مزدور ہے اس کو بھی گلے سے لگایا جا رہا ہے. تو صرف وہ اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ میں تو اس نتیجہ پہ پہنچا ہوں کہ صرف وہ فوٹو سیشن کی حد تک تھا. یہ تو اب جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے، شکر الحمدللہ ہم نے تو بالکل جو ہے یہ نہیں کیا کہ ہم گھر سے باہر جو گھروں میں بیٹھ جائیں. ہم نے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی کے ساتھ عوام کے ساتھ شانہ بشانہ رہے ہیں اور لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور اب تو یہ عوام فیصلہ کرے گی. یہ جو لیڈر حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تاندلیاں والا کے فرزند ہیں اور ہم تاندلیاں والا کے مالک ہیں، تو اب وہ کہاں پہ تھے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ اب عوام فیصلہ کرے کہ ان حالات میں انہوں نے آ کے عوام کے کتنے زخموں کے اوپر مرہم پٹی رکھی ہے اور عوام کے ساتھ کتنی ہمدردی کی ہے اور کتنا وہ ہلکے میں نظر آئے ہیں. یہ تو اب عوام فیصلہ کرے گی. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ شاہیر داؤد بٹ صاحب. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ساجد رانا، تانلا ٹی وی.